نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الحديث حديث خير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك وجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے اتحاد امت. آپ نے بعض مقامات پر لفظ اتحاد سماعت کی ہوگی، لفظ اتحاد کو سنا ہوگا، مگر ہم میں سے بعض یہ نہیں جانتے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو پہلا یہ جانتے کہ اتحاد کا لغوی معنی کیا ہے. اتحاد کا لغوی معنی ہے ایک ہونا، اور تمام مسئلے مسائل کو چھوڑ کر اور فرقے بازی کو چھوڑ کر آپسی محبت و بھائی چارگی کو قائم و دائم رکھنے کا نام ہی اتحاد ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں ہی کو مشق ستم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں ہی کو مشق ستم یعنی سب سے زیادہ ستم مسلمانوں ہی پر کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قوموں کی موت و حیات، قوم کی موت و حیات، اقبال و ادبار، عروج و زوال اور قوموں کی ترقی اور تنزل کا جو اصولی مراتب ہے ان میں سے ایک مرتبہ اتحاد ہے. اور اتحاد کا عین ضد یعنی اتحاد کا اپوزٹ اختلاف ہے. اتحاد قوموں کو عروج اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور اختلاف قوموں کو کمزور و زائل کر کے تباہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اگر آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 پہ جو واقعہ ہے اس سے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلافات کی نقصان کیا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ فرعون کو زمین پر بادشاہی ملی، صاحب سلطنت ہوا، اور سلطنت کی بقا کے لیے جو سب سے اہم کام اس نے انجام دیا وہ یہ تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کا جو سلطنت کے مخالف جو اس وقت گروہ تھا بنی اسرائیل کا، ان میں پھوٹ ڈالنے لگا، تفرقہ کرنے لگا اور انہیں گروہوں میں بانٹ دیا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، گروہوں میں بانٹ دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا گروہوں میں بٹنے کا؟ قرآن کریم نتیجہ بتا رہا ہے۔ گروہوں میں بٹنے کا نتیجہ یہ ہوا یستضعف طائفة منہم، کہ ان میں کا ایک گروہ کمزور ہونے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو تفرقہ اندازی کا جو اصل مقصد تھا وہ مخالف گروہ کو کمزور کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو قوم کمزور ہو جائے تو اسے مارنا اور اسے ذبح کرنا اور ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے سے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس نے مخالف گروہ میں پھوٹ ڈالنے لگا، جس سے ایک گروہ کمزور ہو گیا، یستضعف طائفة منہم۔ پھر اس نے کیا کیا؟ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگا، مار دینے لگا اور ان کی بیٹیوں کو باقی رکھنے لگا، وہ قوم کی بیٹیوں کو باقی رکھنے لگا۔ تو آپ اس بات کو جاننے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر قوموں میں پھوٹ پیدا ہو جائے، قومیں متفرق ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسے آسانی سے مشق ستم منایا جا سکتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب تھا کہ دنیا میں مسلمانوں ہی کو مشق ستم کیوں بنایا جا رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ دوسری قوموں کے درمیان وہ اصول اختلافات نہیں ہیں جو قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے جس کا نام ہے موشے دایان۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے The Story of My Life، میری زندگی کی کہانی۔ اس میں وہ لکھتا ہے The Arabs disunited and at odds with one another over every issue, big and small, present, no threats۔ وہ لکھتا ہے کہ عرب جن کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، متحد نہیں ہے، اور متحد نہ ہونے کے بنا پر یہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو لے کر ایک دوسرے میں برسر پیکار رہتے ہیں، تو یہ عرب سلطنت اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے کیا خطرہ بن سکتے ہیں؟ اس بات پر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپسی اختلافات کو پیدا کرنا یعنی کہ اپنی قبر کھودنے کے مانند ہے۔ آپسی اختلافات کو پیدا کرنا یعنی اپنی قبر کھودنے کے مانند ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی کمزور کر لیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، ان لوگوں کے جیسا ہونے سے منع فرمایا ہے جو فرقوں میں بٹ گئے، جو اختلافات کیے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 5 میں وَلَا تَقُولُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان کی طرح مت ہو جانا جو اختلافات کیے، جو فرقے میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور جنہوں نے اختلافات کیے۔ کب اختلافات کیے؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد جنہوں نے اختلافات کیے، تم ان کی طرح مت ہو جانا۔ کیوں مت ہو جانا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ان لوگوں کے جیسا ہونے کے لیے۔ اب اس میں ابھی یہ آیت میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور اختلاف کیے۔ اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہر اختلاف مضر ہے؟ کیا ہر اختلاف نقصان دہ ہے؟ تو ایسا نہیں، اختلاف مضر نہیں ہے۔ کوئی بھی ہر اختلاف نقصان دہ نہیں ہے۔ اختلاف تو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ہو سکتا ہے،
لیکن آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد جو اختلاف ہو ویسا اختلاف نقصان دہ ہے. ورنہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں بھی تھے، مگر واضح دلائل کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اختلاف باقی رہے تو جان لیں وہ اختلاف نہیں ہے. اب میں نے ایک بات کہی، اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں بھی تھے، تو ایک سوال اٹھ سکتا ہے اس میں کہ ہم تو صحابہ کے جانور کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، ہم صحابہ کے جانور کی پیر کی دھول بھی نہیں ہے، تو جب ان میں اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ان میں اختلاف ہو سکتے ہیں تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو جان لیں کہ صحابہ کے اختلافات میں اور ہمارے اختلافات میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جب صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا تو صحابہ کرام کی جو آپسی محبت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو بھائی چارگی پیدا کی تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی. اختلاف ہو جاتا لیکن محبت ختم نہیں ہوتی، محبت باقی رہتی، محبت قائم و دائم رہتی ان کے درمیان. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے. سورہ فتح کی آپ اگر آیت دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہے والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر تو بہت سخت ہے، رحماء بینہم، مگر آپس میں بہت نرم ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جو آپسی محبت تھی وہ بہت ہی بہترین تھی اور وہ کبھی ختم ہونے والی محبت نہیں تھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، جو بھائی چارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کیا تھا، اسے وہ ختم نہیں کرتے تھے پھر کتنے بھی اختلاف ہو جائے. اور اختلاف بھی کیسا کہ جب واضح دلائل ان کے پاس آ جاتی تھی تو اپنے اختلاف کو چھوڑ دیتے تھے. واضح دلائل جب بینات ان کے پاس آ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ اختلافات کو چھوڑ دیتے، اپنے اختلاف کو ختم کرتے. لیکن ہمارے اختلاف، ہم میں اگر چھوٹا بھی اختلاف پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے کو ہم جہنم کی سرٹیفکیٹ دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، کہہ دیتے تم جہنمی ہو، استغفر اللہ. یہ ہمارے اختلافات ہیں. وہ صحابہ کے اختلافات تھے کہ جن میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے تو بھائی چارگی قائم رہتی. بتانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا اور جو ہمارے اختلافات ہیں اسے کم کرنا ہوگا. اگر ہم متحد ہوئے، اگر ہم متحد رہے تو جو دوسری قوم ہے جو ہمیں دن رات تباہ کرنے کے فراق میں رہتی ہے ویسی قوموں کو ہم شکست دے سکتے ہیں اگر ہم متحد رہے. لیکن اگر ہم میں اختلافات رہے اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے تو نتیجہ وہی ہوگا جو فرعون نے کیا تھا، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. ہمارا بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم بھی ذبح کر دیے جائیں گے، ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے اگر ہم میں اتحاد نہیں ہوا. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک لکڑی کو تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے لیکن لکڑیوں کے بنچ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر ہم بھی ان لکڑیوں کی طرح الگ الگ ہو گئے، اگر ہم الگ الگ ہو گئے تو ہمیں آسانی سے توڑتے چلے جائیں گے اور ہم ٹوٹتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم سب ایک مٹھی ہو گئے، ایک جماعت ہو گئے، پورا بنچ بن گئے لکڑیوں کا تو ہمیں کوئی نہیں توڑ پائے گا. ہمیں ایک صف میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں ایک ہی صف میں کھڑے رہنا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہمیں ایک ہی صف میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں متحد بننا ہوگا، ہمیں اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں صحابہ جیسا معاملہ اختیار کرنا ہوگا کہ اگر کوئی اختلاف بھی آ جائے تو جب تک قرآن اور حدیث سے کوئی بات نہیں مل جاتی تب تک بھی ہماری بھائی چارگی جو ہے وہ قائم و دائم رہنی چاہیے. اور جب قرآن اور حدیث سے دلائل آ جائے تو ہمیں اسے تسلیم کر لینا ہوگا. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو متحد بنا دے اور منتشر ہونے سے بچائے. آخر میں ایک شعر یاد آ رہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام،
منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.